اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پچھلے جلسے میں اور پچھلے درس میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں انشاءاللہ کہ آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ بہت ہی وہ جو باتیں تھیں اتنی ٹپیکل نہیں تھیں، اور آپ اس کو 5 منٹ میں 3 منٹ میں ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بہت ہی زیادہ باتیں نہیں تھیں۔ مثلا ہماری گفتگو کیا تھی کہ دین کس وجہ سے وجود میں آیا۔ ہم نے بتایا کہ دین فطرت کی آواز ہے۔ ہم نے بتایا کہ انسان کے ضمیر میں چھپی ہوئی آواز ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ حملے کیے کہ نہیں، یہ دین جو ہے وہ کبھی کسی نے کہا کہ جہالت کی وجہ سے وجود میں آیا، کسی نے کہا ڈر کی وجہ سے وجود میں آیا، کسی نے کہا سرمایہ دار لوگوں نے صاحب اس کو ایجاد کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے اس کے جوابات دیے۔ لیکن دین جو وجود میں آیا وہ انسان کی فطرت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اس بات کی مخالفت نہیں کرتی، اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے بنائی یہ کائنات، جس نے سجائی یہ کائنات، اس کے لیے اس نے کوئی قانون بھی بنایا یا نہیں، اس کے لیے کوئی رولز بنائے یا نہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شے بنائی جائے تو پھر اس کے لیے رولز بھی بنائے جائے، اور رولز بنانے کا اختیار اس کو ہوتا ہے جس نے وہ چیز بنائی۔ آج آپ چھوٹی سی واشنگ مشین بھی لینے جاتے ہیں تو ساتھ میں جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک بک لیٹ دیتی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کیسے اس مشین کو آپریٹ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، انسٹرکشنز، ہدایتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کام عقلی ہے، انسان کی عقل کے مطابق ہے کہ اگر کوئی مشینری بنائی جائے تو اس کے سامنے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے، کیسے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مشینری کے بارے میں تو یہ ہے، اور انسان کی جیسی عظیم مشینری، اتنی پیچیدگیاں، اور اس کائنات کے اسرار و رموز، اس کائنات میں پیدا ہونے والی اشیاء کے اندر پائے جانے والے رموز، اسرار، راز کہ جو انسان اس کشف کرتا جا رہا ہے، ڈسکور کرتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والے زمانے میں کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں، ابھی تک سمجھ بھی نہیں سکا انسان، نہ خود کو سمجھ سکا ہے، نہ کائنات کو پوری سمجھ سکا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے، اس انسان کو پیدا کرنے والے نے انسان کے لیے رولز نہ بنائے ہوں، انسان کے لیے قاعدے اور قانون نہ بتائے ہوں، اس کو زندگی گزارنے کے طریقے نہ بتائے ہوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بتائے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے آپ حضرات سے بھی اور سب سے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں عقل دے دی تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری عقل تو ماشاءاللہ سب کچھ سمجھ لیتی ہے۔ جب اتنی عظیم نعمت اللہ نے دے دی عقل جیسی، تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کے سہارے سے انسان زندگی گزارے، اچھے برے کو سمجھے، صحیح غلط کو سمجھے، حق ناحق کو سمجھے، گزارے زندگی۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ اس موضوع پر ہوگا۔ اور دیکھیے آج کے درس کا جو کوڈ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں، DA2، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آج کے درس کا جو کوڈ ہے وہ ہے DA2۔ آج کے درس میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین اور عقل میں کیا کنیکشن ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ اسلام نے، ہمارے دین نے، دیکھیے عقل کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اس کی فضیلتوں میں بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں
جگہ جگہ پر قرآن میں ہے کہ کیوں تعقل نہیں کرتے، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے، کیوں سوچ وچار نہیں کرتے، اور روایتیں بھری پڑی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تبرکن اور ثواب کی غرض سے اور اس غرض سے کہ آپ حضرات کو بھی 2-3 روایتیں معلوم ہو جائیں، 2-3 روایتیں اور 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے عقل کی اہمیت اور فضیلت پر کتنا زور ہے اسلام میں، وہ میں آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ کے ہر ایک کے ذہن سے جو بھی سوچتا ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی کیا ضرورت ہے، یہ شبہ مٹ جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین عقل کا مخالف ہے یا عقل دین کے مخالف ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا عقل کو پسند کرتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے اور کتنی ارزش کا قائل ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، واکتسب بہ الجنان، اور جنت حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی عبادت الہی کا سرچشمہ اور عبادت الہی کا مرکز و محور عقل ہے، عقل ہی کے سہارے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ واکتسب بہ الجنان، اور جنت کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف عقل ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ انما یدرک الخیر کلہ، کہتے ہیں کہ بالعقل، کہ عقل کے ذریعے سے سارا خیر، ساری اچھائی حاصل ہوتی ہے۔ خیر کل، آپ ملاحظہ فرمائیں، انما یدرک الخیر کلہ، خیر کل، سارا کا سارا خیر اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ عقل کے ذریعے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، جس کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں آ سکتا۔ دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں، عقل بھی اور دین بھی۔ جس کے پاس عقل نہیں، ولا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے تیسری حدیث، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ من کان عاقلا کان لہ دین ودخل الجنہ، جس کے پاس عقل ہوگی اسی کے پاس دین ہوگا۔ من کان عاقلا، جو عاقل ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جس کے پاس عقل ہوگی، کان لہ دین، اس کے پاس دین ہوگا۔ یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس عقل ہے دین بھی اسی کے پاس ہوگا۔ ودخل الجنہ، اور وہی شخص جنت میں داخل ہوگا، وہی شخص جنت میں جائے گا۔ تو یعنی دیکھیے عقل کی اہمیت کے اوپر کتنا زور ہے اسلام میں۔ لیکن پھر سوال وہی کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے عقل دے دی تو پھر دین کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پوائنٹ کی بات، جو اہم بات ہے، جو نقطہ ہے، وہ اس کو نوٹ کریے گا آپ لوگ ضرور۔ ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی کیا ضرورت ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہماری عقل ہی دین کی ڈیمانڈ کرنے لگے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہماری عقل ہی دین کا مطالبہ کرنے لگے، اگر دین کے ہونے کو خود عقل مانگنے لگے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے عقل میں اور دین میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ عقل خود دین کو مانگتی ہے، کیونکہ عقل کو معلوم ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور اس کے بعد اس کی پہنچ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے۔ دیکھیے کوئی کہنے لگے صاحب کہ پرنسپل کے ہوتے ہوئے ٹیچر کی کیا ضرورت ہے، ٹیچر کے ہوتے ہوئے پرنسپل کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے جواب میں کہ بھائی صاحب ٹیچر کی الگ ذمہ داریاں ہیں، ٹیچر کا الگ رول ہے، پرنسپل کا الگ رول ہے، اس کی الگ ذمہ داریاں ہیں، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے،
اس کی پہنچ اس جگہ تک ہے، اس کی پہنچ یہاں تک ہے، اس کے کام الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دین کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہانہ یہ بنایا کہ صاحب اللہ نے اگر عقل دے دی ہے، اچھے برے کی تمیز ہمیں ہے، تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بہت ضرورت ہے۔ دین کی پہنچ، عقل کی پہنچ ایک منزل تک ہے، اس منزل کے بعد عقل کی پہنچ نہیں ہے، وہاں کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتی عقل۔ لیکن اس کے بعد کے مراحل جو ہیں وہ دین ذمہ دار ہے ان کو بتانے کا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عقل کی پہنچ کہاں تک ہے اور دین کی پہنچ کہاں تک ہے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں کے اوپر عقل دم توڑ دیتی ہے، عقل نہیں بتا پاتی وہاں کے بارے میں، وہاں پہ صرف اور صرف دین آپ کو بتائے گا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ دین کو ہم عقل کی وجہ سے مانتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ دین کو ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے کہ دین کے اصول، دین کی پابندیاں، دین کے رولز، دین کے قوانین ہونے چاہیے۔ مثلا عقل جو ہے وہ دین کی ساری کلی باتوں کو سمجھ لے گی، دین کی ضرورت کو سمجھ لے گی، دین کی بنیادی باتوں کو سمجھ لے گی، اور دین کے بالکل فنڈامنٹلز جو ہیں وہ عقل سمجھ لے گی۔ اور اگر عقل نہ سمجھے تو ہم اس دین کو مانتے نہیں کہ جس کے فنڈامنٹلز عقل کی سمجھ میں نہ آتے ہوں، جس کے بنیادی اصول عقل کی سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ عقل اگر فنڈامنٹلز کو سمجھ لے تو پھر فرعی باتوں میں، جزئی باتوں میں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں پھر عقل کو لجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل ہم کو کیا کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے ہمارے فنڈامنٹلز کیا ہیں، ہمارے بنیادی باتیں کیا ہیں دین کی۔ مثلا آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا اصول دین، یعنی دین کی جڑیں 5۔ یہ جو جڑیں ہیں 5، یہ جو 5 اصول ہیں، یہ جو فنڈامنٹلز ہیں، یہ جو بنیادی باتیں ہیں، ان کو عقل سمجھتی ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی عقل میں اگر یہ 5 چیزیں نہ آئیں تو تب تک نہ مانیے۔ عقل سمجھاتی ہے کہ اللہ کا اور خدا کا یا کسی ایسی طاقت کا وجود ہونا چاہیے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہو۔ اس کے بعد مثلا توحید ہے، عقل سمجھاتی ہے کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ نے لیول 1 میں پڑھی ہوں گی کہ عقل کیسے سمجھتی ہے کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے، عقل سے کیسے سمجھتی ہے کہ اللہ کو عادل ہونا چاہیے، عقل کیسے سمجھتی ہے کہ اللہ کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے نبی بھیجے، اللہ کو چاہیے کہ ہمارے لیے وہ امام بھیجے، اللہ کو چاہیے کہ وہ ایک قیامت برپا کرے کہ جہاں کے اوپر ہر ایک کو اس کے اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا مل سکے۔ یہ فنڈامنٹلز عقلی ہیں۔ اگر یہ عقل سے ہم نے نہیں سمجھے تو پھر بیکار ہے۔ تو عقل کی کلی باتیں، فنڈامنٹلز اور بنیادی باتیں یہ عقل مانتی ہے۔ نمبر 1، عقل سمجھتی ہے، عقل یہ جانتی ہے، عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہونا چاہیے، کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور عقل یہ سمجھتی ہے کہ اس پیدا کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، مثلا عادل ہونا چاہیے، مثلا علیم ہونا چاہیے، اس کا علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کو حکیم ہونا چاہیے۔ حکیم یعنی کیا مطلب؟ یعنی صاحب حکمت، یعنی اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ جس خالق نے اس کو پیدا کیا، جس طاقت نے اس کو پیدا کیا، اس کو حکیم ہونا چاہیے، یعنی اس کا ہر کام مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے، بے مقصد، بیہودہ، لغو نہیں ہونا چاہیے۔ عقل یہ بھی سمجھتی ہے کہ تخلیق کائنات کو بے مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے انسان کو بنایا، اس نے کائنات کو سجایا، تو کیا بے مقصد ہے؟
کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں، ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، ورنہ یہ کام عبث ہوگا، بیکار ہوگا۔ اور اگر کوئی بیکار اور عبث کام کرے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اگر وہ کوئی کام انجام دے گا تو با مقصد ہوگا، کیونکہ بے مقصد ہونا نقص اور کمی ہے، بے مقصد ہونا کمی ہے۔ تو اس نے ہم کو جو پیدا کیا، انسان کو جو بنایا، اس کا مطلب یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور عقل ان باتوں کو بھی درک کرتی ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اس اللہ کو چاہیے کہ کچھ قوانین بنائے، کچھ رولز بنائے، کچھ اصول بنائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ اصول بھی بتائے، وہ طریقہ کار بھی بتائے، وہ ہمارے سامنے قوانین بھی بتائے۔ تو اسی کا نام دین ہے۔ دین کیا ہے؟ ان قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں، رولز کے اس کلیکشن کو کہتے ہیں جو ہم کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور ہماری آخرت میں بھی ہم کو کامیاب بنا سکے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کے اوپر بھی ہم کو کامیاب بنا سکے۔ اگر ہر چیز ہم عقل کے حوالے کریں تو عقل ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ عقل کو کیا معلوم ہے کہ آخرت میں جہنم کو کیسا ہونا چاہیے، جنت کو کیسا ہونا چاہیے، وہاں کے مراحل کیسے ہوں گے، میزان، صراط یا جنت، کوثر، سلسبیل یا جہنم کے مراحل، یہ سب نبی آ کر کے وحی کے سہارے سے ہم کو بتائے گا، کیونکہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد عقل ٹھہر جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ مجھے فنڈامنٹلز تو معلوم ہے کہ ہونا چاہیے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ سزا بھی ملے اور جزا بھی ملے، لیکن جزا اور سزا کیسی ہو، وہاں کے مرحلے کیا ہوں، وہاں اس کی شناخت عقل اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتی۔ وہ کام نبی کے حوالے ہے، وہ کام وحی کے حوالے ہے، وہ دین ہمیں سمجھائے گا، وہ دین ہم کو بتائے گا۔ عقل اتنا تو سمجھ لے گی کہ اس خالق کے سامنے سر کو جھکانا ہے، لیکن طریقہ نماز کیسا ہونا چاہیے یہ عقل نہیں بتائے گی، یہ دین بتائے گا۔ کیونکہ یہاں عقل نے اپنی لمٹ تک کام کیا، بہت اچھا کام کیا، بتا دیا کہ اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس سے مشکلات کا حل مانگنا چاہیے، لیکن اب طریقہ دعا کیا ہو، طریقہ نماز کیا ہو، طریقہ عبادت کیا ہو، اس کے جزئیات کیا ہوں، اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کتنی رکعت نماز ہو یا کتنی رکعت نماز ہونی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے، 4 ہونی چاہیے، روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، کب شروع ہو کب ختم ہو، یہ سارے ہیں، یا حج کے مسائل یا زکوٰۃ کے مسائل یا اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ کون بتائے گا؟ وہ دین بتائے گا۔ لیکن کلی بات کس نے بتا دی؟ کہ عبادت کسی خالق کے سامنے ہونا ضروری ہے، سر کا جھکنا ضروری ہے، یہ عقل نے بتا دیا۔ لیکن اس کے اندر کی جو جزئیات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ عقل کہتی ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے دین سمجھا دیا آپ کو کہ دین ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے، اب دین جو بتائے اس کو مانتے جاؤ۔ اب اگر کوئی ان دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اعتراض کرے تو اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو عقل نے بات سمجھائی تھی کہ دین ہونا چاہیے اور جو اس نے فنڈامنٹلز بتائے تھے، وہاں کے اوپر سمجھنے میں تو کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس کو عقلی اعتبار سے مکمل سمجھے، جب اس کو سمجھ لے گا تو آگے کی جزئیات بالکل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات، عقل کبھی کبھی کیا کرتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ عقل کبھی کبھی تحت تاثیر واقع ہو جاتی ہے، کم رنگ ہو جاتی ہے۔
مثلاً عقل جو ہے کبھی کبھی فیصلہ لینے میں کبھی کبھی دب جاتی ہے. مثلاً خواہشات اس پہ کبھی کبھی غالب آ جاتے ہیں, کبھی کبھی اس کے اوپر ماحول غالب آ جاتا ہے, وہ نہیں فیصلہ صحیح لے پاتی ہے. تو ساری چیزیں اگر ہم عقل کے اوپر چھوڑ دیں گے تو عقل کبھی کبھی خواہشات کا شکار بھی ہو سکتی ہے, کبھی ماحول کا شکار بھی ہو سکتی ہے, کبھی جس ایٹماسفیئر میں آپ رہ رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا شکار ہو جائے. تو اس لیے عقل جو ہے وہ ضروری بہت ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس نقطے کو آپ متوجہ رہیں کہ عقل جو ہے وہ کیا ہے, ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. عقل کے ساتھ ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے, عقل کے ساتھ ساتھ نبیوں کا آنا ضروری ہے, عقل کے ساتھ ساتھ وحی کا سلسلہ قائم ہونا, دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھانے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں مثلاً مثال کے طور پر مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, دیکھیں کہ اسی نقطے کی طرف امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جو نبیوں کو مبعوث کیا, نبیوں کو بھیجا, پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں کہ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ, اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا لوگوں کے درمیان. اور پھر آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں کہ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ, کیوں بھیجا؟ جب یہ بیان کرتے ہیں مولا کہ کیوں بھیجا نبیوں کو, تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس لیے بھیجا تاکہ ان کی بھولی ہوئی نعمت کو یاد دلا سکیں. یعنی جو عقل کبھی کبھی مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے, ماحول کا شکار ہو گئی, اور یا کبھی خواہشات کا شکار ہو گئی اور کم رنگ ہو گئی, انبیاء آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس کو جگاتے ہیں, اس کو بیدار کرتے ہیں, تذکر دیتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. اور وہ جو خزانہ ہے, پھر آگے فرماتے ہیں وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ, ان کے عقل کے دفینے, ان کے عقل کے جو خزانے ہیں, ان کو انبیاء آ کر کے ابھارتے ہیں, ان کو اجاگر کرتے ہیں. تو نبیوں کا کام یہ ہے کہ وہ عقل اگر وہ انسان کی خواہشات کے درمیان دب رہی ہے کہیں, تو اس کو بیدار کریں, اور جو جزئی باتیں ہیں یا وہ باتیں جو عقل نہیں سمجھ سکتی ان کو بتائیں. اچھا دیکھیں, خود مزے کی بات خود یہ بھی ہے کہ خود عقل بھی سمجھتی ہے, کہ میں سب کچھ نہیں سمجھ سکتی. آپ غور کریں اس جملے پر, خود عقل کو بھی معلوم ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے, میری رسائی کہاں تک ہے. عقل کو معلوم ہے کہ میں ساری باتیں نہیں سمجھ سکتی, ہاں میں ایک حد تک سمجھ سکتی ہوں, مدد کر سکتی ہوں. عقل, بلکہ اگر جملے کو بدلا جائے تو آپ ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقل دین کے لیے چراغ کا کام کرتی ہے. عقل مصباح دین ہے, عقل چراغ دین ہے, عقل مفتاح دین ہے, یعنی کنجی ہے, کی ہے. عقل ہی ہے جو کہتی ہے کہ دین کو ہونا چاہیے. تو عقل کے ہم مخالف نہیں ہیں, نہ دین مخالف ہے نہ اسلام مخالف ہے, بلکہ اگر ساری باتوں کو سمیٹا جائے اور جمع کیا جائے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ عقل بہت ہی زیادہ اسلام کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے, اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث واقع ہوئی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی ضرورت کیا ہے, ان کا جواب یہ ہے کہ جناب والا عقل ہی کی وجہ سے ہم دین کو مانتے ہیں, عقل ہی کہتی ہے کہ دین کو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عقل کی رسائی ہر جگہ نہیں ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, وہ وہاں تک بتائے گی آپ کو, اس کے بعد دین آپ کو بتائے گا. دین کو ہم عقل کے سہارے سے مانیں گے, اور پھر دین کی باتوں کو جو جزئی ہیں وہ دین کے ذریعے سے مانیں گے. دین کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ عقل سمجھا دے گی.
اور اگر کسی دین کے فنڈامنٹلز عقل میں نہ آئے تو وہ دین ماننے کے لائق نہیں ہے. اس لیے اسلام کھل کے کہتا ہے کہ پہلے ہماری بنیادی باتوں کو اپنی عقل سے مانو, سمجھو, اگر سمجھ میں آئے تو مانو, نہ سمجھ میں آئے تو آپ کو اختیار ہے, سمجھ کے مانیے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی کیا ضرورت ہے, ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ غور سے سنیں کہ دیکھیے عقل کے ہوتے ہوئے دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دین کو عقل ہی ثابت کرتی ہے, عقل ہی کہتی ہے کہ دین ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ عقل ایک جگہ تک کام آتی ہے, ایک جگہ تک اس کی پہنچ ہے, اور اس کے بعد اس کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے. ہم عقل کے مخالف نہیں بلکہ عقل کے حامی ہیں. دین کی تمام کلیات اور تمام کلی باتیں وہ کیا ہیں, عقل کے مطابق ہیں. عقل یہ سمجھتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے, اس کو پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. عقل یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والے کو عالم ہونا چاہیے. یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کو حکیم ہونا چاہیے, بے مقصد نہیں ہونا چاہیے, اس کے کسی بھی کام کو بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. عقل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے رولز, طریقے, قوانین بھی بتائے, کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہدف, جو ٹارگٹ اس نے ہمارے لیے معین کیا ہے, اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ بے مقصد نہیں پیدا کرے گا, مقصد کے ساتھ پیدا کرے گا, اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ راستہ بھی بتائے, طریقہ بھی بتائے, رولز بھی بتائے. عقل یہ سب باتیں ہم کو بتاتی ہے. عقل کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے, عقل کو یہ معلوم ہے کہ ہم ساری باتوں کو نہیں پہچان سکتے. عقل اس انسان کے بارے میں پوری جانکاری نہیں رکھتی, تو اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کے بارے میں کتنی جانکاری رکھے گی, کتنی معلومات رکھے گی. تو یہاں پر دین آ کر کے ہمارا ہاتھ تھامتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو عقل نے اپنا کام کر دیا, اب اس کے آگے سے ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے اور تم کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے, تم کو بتائیں گے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تمہارے مقصد تک پہنچنے میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگی, اور کون سی چیز ایسی ہے جو تمہارے مقصد تک پہنچنے میں تمہارے لیے رکاوٹ بنیں گے. کون سی چیز ایسی ہے جو تم کو تمہارے رب تک پہنچائے گی, کون سی چیز ایسی ہے جو تم کو تمہارے رب سے دور کرے گی, کون سی چیز ایسی ہے جو تم کو کامیابی تک پہنچائے گی, کون سی چیز ایسی ہے جو تم کو کامیابی سے روکے گی. تو کوئی عقل کے اوپر یہ اعتراض نہ کرے کہ عقل جب کوئی دین کے اوپر یہ اعتراض نہ کرے کہ جب عقل ہے تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے. ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ عقل کے کام الگ ہیں, دین کے کام الگ ہیں. عقل کی ذمہ داری الگ ہے اور دین کی ذمہ داری الگ ہے. بالکل ویسے ہی اگر کوئی کہے کہ جب میرے پاس خزانہ ہے تو پھر مجھے نقشے کی کیا ضرورت. بالکل یہ بات غیر منطقی اور غیر عقلی ہے. بھائی خزانہ ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نقشے کی بھی ضرورت پڑے گی. میں نے سادہ سی مثال آپ کو دی, کوئی کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس ٹیچر ہیں تو پھر پرنسپل کی کیا ضرورت ہے, یا پرنسپل ہے تو ٹیچر کی کیا ضرورت. تو ان دونوں میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بھائی اس کا کام الگ ہے, ان کے کام الگ ہے, اس کی ذمہ داری الگ ہے, اس کی ذمہ داری الگ ہے. ہاں اگر عقل سب کچھ سمجھ سکتی ہوتی, دنیا و ما فیہا, اور دنیا کے بعد آخرت کے سارے مسائل, ساری باتوں کی صلاحیت عقل کے اندر اگر ہوتی, تو پھر آپ کا اعتراض ٹھیک تھا کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ عقل ایک جگہ جا کر دم توڑ دیتی ہے, ایک جگہ پہنچ کر کے رک جاتی ہے, اس کی رسائی اور پہنچ ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے دین آپ کو سہارا دیتا, آپ کا ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچاتا, تو پھر آپ کو یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. انشاءاللہ کہ یہ درس بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دین کیوں ضروری ہے عقل کے ہوتے ہوئے, اس کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور آپ نے نوٹس بنا لیے ہوں گے, باتیں نوٹ کر لی ہوں گی. اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, یا کہیں پہ آپ کو آبجیکشن ہے, یا آپ کو کوئی مشورہ دینا ہے, کوئی سجیشن دینا ہے, تو
جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ سوال بھی پوچھیے اور اپنا سجیشن بھی دیجیے اور اپنا مشورہ بھی دیجیے. کوئی آبجیکشن ہے, کوئی بات کہیں پہ مبہم ہے, کوئی سوال آپ کے ذہن میں کریٹ ہو رہا ہے تو ضرور پوچھیے. سوال کو کبھی دبائیے نہیں, سوال کے سر کو نہ کچلیے. اگر آپ نے سوال کے سر کو کچل دیا تو پھر یہ ناسور بن جاتا ہے, یہ زخم گہرا ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو کہیں پر بھی بہکا سکتا ہے, راستے میں کسی بھی جگہ پر آپ کو منحرف کر سکتا ہے. قطعاً سوال پوچھنے میں کبھی نہ گھبرائیں. سوال علم کی کنجی ہے, سوال علم کی کنجی ہے. اگر آپ نے سوال کرنا سیکھ لیا تو آپ نے علم سیکھ لیا. اور آپ نے سوال نہیں کیے, آپ سوچئے, ذہن پہ زور ڈالیے کہ کہاں پہ سوال ایجاد ہو سکتا ہے, کہاں کے اوپر سوال پوچھا جا سکتا ہے. یہ چیز جتنا آپ سوال پوچھیں گے, جتنا بحث کو آپ کرے دیں گے, جتنا آپ بحث کو تہ میں اتریں گے, اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور اتنا ہی آپ دین کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اپنے دین کا ڈیفنس کر سکتے ہیں, دفاع کر سکتے ہیں, اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اللہ کی باتوں کی اور ائمہ معصومین انبیاء کرام کی تعلیمات کو اتنا ہی آپ دنیا کے سامنے محکم اور مستحکم دلیلوں کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں. آخر میں ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں اس درس کا کوڈ پھر عرض کر دوں, چونکہ میں نے ابتدا میں نہیں عرض کیا تھا, بیچ میں آپ کو بتایا تھا. اس درس کا کوڈ ہے DA2, اس کو نوٹ کر لیں. امید ہے کہ یہ درس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا, اس کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ کل ایک نئے درس کے ساتھ اور ایک نئے گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.